السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وان كنت لا احصي ثناء ولا شکرا، لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، لک الحمد بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تمام لوگوں کی جان کو کس طرح بخش دیا۔ یعنی اگر میدان مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج انسانوں کی قربانیاں ہوتی۔ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح کر دو، آپ قربان گاہ لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، میرے جبریل جاؤ، میرا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ایک مینڈا لے کر بھیجا اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس کو ذبح کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بری کر دیا گیا، ذبح سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو چونکہ ان کو کیوں بچا لیا گیا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ جو اسماعیل ہے اس کی نسل کو پھیلانا ہے، اس کی نسل کو پروان چڑھنا ہے۔ اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اس وقت آپ کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر تھا۔ نور محمدی اس وقت آپ کی پشت میں منتقل ہو چکا تھا۔ اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے تو منشأ الہی پر کس طرح عمل ہوتا؟ چونکہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل کو آگے بڑھا کر انہی کی نسل سے خاتم الانبیاء، نبی محتشم، رسول معظم، امام الانبیاء، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رونق افروز ہونا تھا، ان کو پیدا ہونا تھا، مبعوث ہونا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ جب اگر ان کی قربانی ہو جاتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا تھا اس پر کیسے عمل ہوتا؟ تو یاد رکھیں، اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو آج مسلمانوں کی قربانیاں ہوتی۔ چونکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہو جاتی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا، تو آج ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تو کیا، لیکن اس کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو گیا۔ جو آپ نے خواب دیکھا اس پر عمل تو کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا کہ اس کو میرے ابراہیم اس کو ذبح کر دو، ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب قتل کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں اور ان کی پشت میں نور محمدی منتقل تھا۔ اس وقت نور محمدی کی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تو کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گردن کو نہیں کٹنے دیا۔ تو یاد رکھیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا تصدق ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اور آج جو مسلمانوں کو گردن کٹانے سے بری رکھا گیا اور تا قیامت مسلمانوں کی بقا اور ان کی گردن کی بقا جو ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو نور محمدی اور ان کے اندر جو نور محمدی منتقل ہو چکا تھا وہ اس کی برکت ہے۔
ہر چیز نبی کا تصدق ہے، ہر چیز نبی کا صدقہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، رسول ہشم، رسول ہشم، فرشتے خدم رسول ہشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔